کافروں نے ایک پلاننگ بنائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چونکہ مسلمانوں کے نبی کا سلسلہ بڑھ رہا ہے تو کیسے روکا جائے؟ تو کسی نے مشورہ دیا ان کو قید میں کر لیا جائے، ان کو قید کر لیں، کبھی کھانا دیں کبھی نہ دیں، تو یوں بھوک سے ہی یہ دنیا سے چلے جائیں گے، سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں پر پھر کسی نے کہا کہ قید کرنا آسان تھوڑی ہے، قید کریں گے ان کے غلام چھڑا لیں گے، آپ کمرے میں بند کریں گے وہ چھڑا لیں گے۔ تو پھر دوسری رائے یہ آئی کہ ان کو مکے سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس پر کہا گیا کہ مکے سے اگر نکالیں گے، اور یہ بھی تفاسیر میں ہے کہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس بیٹھ گیا اس اجلاس میں، اور وہ ان کو مشورے دے رہا ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اگر مکے سے نکال بھی دو گے تو تم جانتے نہیں ہو ان کی زبان کتنی شیریں ہے، میٹھی زبان والے ہیں، یہ جس علاقے میں جائیں گے ان کو اپنا کر لیں گے اور پھر اجتماعی صورت میں تمہارے اوپر آ جائیں گے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو تیسری رائے پھر ابو جہل نے کہا کہ پھر ایک ہی آپشن ہے کہ ان کو کام ختم کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ دار الندوہ مکے کے اندر جو کمیٹی کا گھر ایک بنایا ہوا تھا جہاں یہ کفار اجلاس کرتے تھے، تو یہ طے ہوا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان مکر و فریب سے آگاہ فرما دیا اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب یہاں سے ہجرت کر کے آپ چلے جائیں۔ لیکن وہ تو چونکہ پلاننگ بنا چکے تھے، گھر کا پورا ایک طرح کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کفار کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آج ہی رات یہ یہاں سے جانا ہے۔ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مٹھی میں وہ مٹی تھی یا وہ کنکریاں تھیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ پڑھ کر وہ مٹی دشمنوں کی طرف آپ نے پھینکی ہے۔ تو وہ کافر بظاہر جو دیکھنے والے بھی تھے، سننے والے بھی تھے، وہ اندھے ہو گئے، وہ بہرے ہو گئے۔ حضور ان کے درمیان سے گزر گئے اور آپ ہجرت فرما کے چلے جاتے گا۔ انہیں یہ خبر تک نہ لگی اور وہ یہ سمجھ رہے کہ وہ بستر پر آرام کرنے والے وہی ہیں، لیکن وہ تو جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جن کو حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ امانتیں لوگوں کی دے کر پھر جو ہے وہ مدینے کی طرف آنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کفار پلاننگیں تینوں طرح کی بنا رہے تھے اور ارادے کر چکے تھے کہ اب ایسا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔